السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں کرسمس کے متعلق ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، لاسٹ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ کرسمس کا مطلب کیا ہے۔ کرسمس نکلا ہے کرس اور میس سے۔ کرس کا مطلب ہے مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میس کے معنی ہے ریلیجس گیدرنگ۔ عیسائیوں کے نزدیک میس یہ عبادت کی ایک رسم ہے جو چرچ میں ادا کی جاتی ہے۔ کرسچن اسکالرس کے نزدیک کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے جو ان کے نزدیک خدا کا بیٹا ہے۔ مسیحی علماء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈیٹ اور برتھ ایئر کے متعلق شدید اختلاف پایا جاتا رہا۔ کچھ نے 6 جنوری اور کچھ نے 19 جنوری اور کچھ نے 25 دسمبر بھی لکھا۔ مختصراً یہ کہ ان کے پوپ اور پادریوں کا گھڑا ہوا یہ ایک ایونٹ ہے جس کا عیسائیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کینن فیرن نے اپنی کتاب میں اس کا اعتراف کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی کنفرم نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، قرآن اس کے متعلق کیا فرماتا ہے۔ قرآن کی واضح آیت ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ سورہ نساء ورس 71، اے کتاب والو اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو، بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول ہے۔ سورہ مریم ورس 34، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں یہ شک کر رہے ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے، اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ یہ سب قرآن کی آیات ہیں اور قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا کلام۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے رب کا پیغام بھی مانیں اور توحید پر آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشرک سے یکجا ہو اور اس کے ساتھ رہے وہ اسی مشرک کی مانند ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو کافر کے کسی امر کو اچھا جانے وہ کافر ہے۔ مسلمان بیچارے جو دین کے علم سے ناشنا ہیں وہ ان کو تحائف بھی دے رہے ہوتے ہیں، پھر عیدی بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو مبارکباد بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کام ناجائز و حرام ہے، اور اگر کسی نے اس دن کی تعظیم کی یا ان کے تہوار کی تعظیم میں مبارکباد دی تو اس نے کفر کیا۔ آج دین سے بیزار لبرل طبقہ یہ سوچ میڈیا کے ذریعے عوام میں اتار رہا ہے اور خاص طور پر سیاست دانوں میں یہ ناپاک سوچ بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر اس پر ٹی وی پروگرامز ہو رہے ہیں، سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں باقاعدہ کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے اور ہر سال یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس سے خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی اس سے بچائیں اور ان کو اسلام سکھائیں۔ صرف نام کے مسلمان نہ بنیں بلکہ عملی طور پر مظاہرہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ جیسے میں نے پہلے دلائل دیے انہی کی کتابوں سے کہ یہ دن کہیں سے بھی ثابت نہیں، اور پھر قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن، اس سے دلائل دیے۔ تمام انبیاء کرام نے کہہ دیا کہ رب تعالیٰ واحد اور یکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں میں کچھ عقلی دلائل پیش کرتا ہوں۔ ایک مباحثے میں امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بعض نصارہ کو فرمایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سرکشی اختیار نہ کرتے تو میں ان کے دین پر ہو جاتا۔ نصرانی بولا سرکشی کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرنا کیسے جائز ہوگا، باوجود یہ کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بڑی کوشش کرتے رہے۔ حضرت علی نے فرمایا تو اگر عیسیٰ اللہ ہوتے تو اپنے غیر کی کیسے عبادت کرتے؟ غیر کی عبادت کرنا تو بندے ہی کے لائق ہے۔ یہ سن کر عیسائی لاجواب ہو گیا۔ ایک اور عقلی دلیل سنیں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدائے مجسم ٹھہرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام بدرجہ اولا خدائے مجسم ہوں گے۔ یہ عیسائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ سنیں قرآن کیا کہتا ہے، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے جس کو مٹی سے بنایا، پھر ان کو کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ لہٰذا تمام کرسچنز کو ہم دعوت توحید پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی مزید گفتگو کرنا چاہتا ہے سیکھنے کی غرض سے تو ہم حاضر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کے امتی بن کر دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ قرآن نے عقیدہ دیا۔ جس نبی کا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے آپ بھی اس نبی کے کلمہ پڑھیں اور اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ کرسمس کو سیلیبریٹ کس طرح کیا جا رہا ہے۔ 2020 میں صرف یو کے کی میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، 2020 میں یو کے میں 12 ارب پاؤنڈ کی نشاور چیزیں خریدی گئیں کرسمس کے موقع پر۔ پاکستان کے یہ تقریباً 3600 ارب روپے بنتے ہیں اور ہزاروں ریپ کیسز ہر سال کرسمس کے موقع پر رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پاک صاف زندگی اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کی گواہی تو قرآن نے دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی جس توحید کا درس دیا، آج آپ بھی اس توحید کو اپنا لیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ہمارے جو عیاش مسلمان بھی اس میں شامل ہوتے ہیں وہ اس چیز سے بچیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خالص مومن بنائے اور توحید کا پیروکار بنائے، آمین۔